ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا ولاگ بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے ہے۔ علی امین گنڈاپور نے کیا عمران خان کو مائنس کر دیا ہے، اور بجٹ 3 گھنٹوں کے اندر اندر کیوں عجلت میں منظور کروایا گیا، ان تمام معاملات پر بات کریں گے۔ اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے وہی ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور یہ جو بیل آئیکن ہے گھنٹی، اس کو اگر آپ پریس نہیں کریں گے نا تو آپ کو نیا ولاگ نہیں ملے گا، اس لیے اس کو پریس کر دیں آل کے آپشن کے ساتھ۔ جناب چلتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا صورتحال ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت شدید اختلافات ہیں، اور اختلافات اس بنا پر ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کا بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا۔ بعد میں کچھ تھوڑی بہت تصحیح ہوئی اور کہا گیا کہ چلیں پیش کر دیں، لیکن منظور نہیں کریں گے جب تک کہ علی امین گنڈاپور، تیمور جگڑا، ساتھ ساتھ ہمارے جو فائنانس کے مشیر ہیں، وہ ان سے ملاقات کے بعد اور بجٹ پر بریفنگ کے بعد عمران خان صاحب کی اپروول سے خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا 2119 ارب روپے کا بجٹ منظور ہوگا۔ اس حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بڑا کلیئر بتایا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ لوگ بجٹ منظور نہ کریں جب تک کہ ان کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اب ہوا یوں کہ پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس کے اندر یہ ڈسکس ہوا۔ اب پارٹی کے اندر 2 دڑے ہیں اور 2 رائے ہیں۔ ایک دڑا یہ کہتا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ مزے کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اور جناب اختیارات، پاور نہیں چھوڑنا چاہتی، جبکہ اب عمران خان صاحب سے ملاقات پر کتنی پابندیاں ہیں، تو چلیں ان کو بھی تھوڑا سا ٹف ٹائم دیا جائے۔ دوسرا جو ایک دڑا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حکومت ہم سے نہ چھن جائے اور خیبر پختونخوا میں گورنر راج نافذ ہو جائے گا۔ تو یہ 2 دڑے ہیں، ان کی آپس کی چپکلش جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا تو علیمہ خانم صاحبہ جو آج ملاقات کے لیے آئی تھیں، تینوں بہنیں شام تک وہاں بیٹھی رہیں، لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ انہوں نے بڑی سخت باتیں کیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ خیبر پختونخوا حکومت نے بجٹ منظور کروا لیا ہے۔ اگر بجٹ منظور کروانا تھا تو پھر دعویٰ کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم نہیں منظور ہونے دیں گے۔ اور ہم تو ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ محسوس یہی ہوتا ہے ایک سوال کے جواب میں کہ عمران خان صاحب کو مائنس کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر خیبر پختونخوا کے ایم پی ایز اور حکومت بوجھ نہیں اٹھا سکتی تو گھر چلی جائے، یعنی ان کا مکمل انہوں نے عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت اور اپنے ایم پی ایز پر۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علی امین نے تو وعدہ کیا تھا کہ جب تک ملاقات نہیں ہوتی وہ بجٹ پاس نہیں کریں گے، تو پھر یہ اتنی جلدی میں بجٹ کیوں منظور کروایا گیا۔ ساتھ ساتھ میں دیکھ رہا تھا مشال یوسفزئی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کیا زبردست پلاننگ تھی، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹرین سے کہا گیا کہ سیاسی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے اور سلمان اکرم راجہ کی ہدایات ہیں کہ بجٹ کو آج ہی منظور کروانا ہے۔ نہ ہی سیاسی کمیٹی میں کوئی فیصلہ ہوا اور نہ ہی سلمان اکرم راجہ نے کوئی ہدایات دی، تو پھر مطلب پلاننگ عمران خان کے لیے تھی، جس کی خاطر 3 گھنٹوں کے اندر اندر خیبر پختونخوا کا بجٹ پاس کروایا گیا، حالانکہ 30 جون تک ابھی 7 روز باقی تھے۔ تو ایسی کیا جلدی تھی؟ یہ جناب مشال یوسفزئی کا سوشل میڈیا پر بیان ہے۔ اب اس پہ شہباز گل صاحب کا بھی ایک بیان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ جو ہوا غلط ہوا، پولیٹیکل کمیٹی سے ایسی کوئی حتمی اجازت نہیں لی گئی، اور نہ ہی کل کا منظور پلان جو تھا سیکرٹری جنرل کے علم میں تھا، یعنی منظوری کا جو پلان تھا وہ سیکرٹری جنرل کو اس کا پتہ نہیں تھا۔
یعنی پولیٹیکل کمیٹی کو بائی پاس کیا گیا. پولیٹیکل کمیٹی میں صرف ایران اور امریکہ کے جو حملہ ہے ایران پر، امریکی حملہ، اس پر بات ہوئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشعل یوسفزئی، شہباز گل اور دیگر جو پارٹی کے دوسرا دھڑے جس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی میں تو ایسی ڈسکشن ہی نہیں ہوئی. جب ڈسکشن ہی نہیں ہوئی تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کا کہا گیا کہ ان کی ہدایات ہیں. ابھی تک میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے کوئی ایسا ٹویٹ نہیں دیکھا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ تحریک انصاف قیادت نے حلیمہ خانم کو بھی دھوکہ دیا. یعنی کے پی گورنمنٹ نے حلیمہ خانم سے بھی جھوٹ بولا. اور ملاقات کی بات دیکھیں نا، ایک بات میں بار بار یہ کرتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ خود ہی اعلان کرتے ہیں. یعنی انہوں نے اعلان کیا عمران خان کو ہم رہا کروائیں گے، ہم آ رہے ہیں، ہم جیل توڑ دیں گے، ہم گولیاں چلا دیں گے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جو کارکن ہیں ان کے جذبات کو ابھارتے ہیں. علی امین کا یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ وہ کسی بات پر پھر رکتے نہیں ہیں. یعنی کسی بات پر وہ پھر اس کو اعلان تو کر دیتے ہیں لیکن پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. اب انہوں نے اعلان کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا، اگر مجھے حکومت توڑنی پڑی تو میں حکومت توڑ دوں گا، اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا. یہ ان کا اعلان تھا. اور انہوں نے ممبران کو کہا کہ وہ ذہنی طور پر تیار رہیں اور میں کسی صورت میں بھی یہ بجٹ منظور نہیں ہوگا. اب دیکھیں ساتھ ساتھ اسپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے حلیمہ خانم صاحبہ کو فون کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ پیش تو کر دیا، منظور نہیں ہوگا. یعنی پیش ہوا ہے، پاس نہیں ہوا. اس طرح ایک دھوکہ دیا گیا پارٹی میں. اب جو میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، جتنے بھی پی ٹی آئی کے جو میں بتا رہا ہوں کہ ایک دھڑا جو اس کے مخالف ہے، اس کا یہی کہنا ہے کہ عہدے، کرسی اور پاور جو ہے نا، یہ بہت ظالم چیز ہے، یہ کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی. اور آج یہ بات واضح ہو گئی کہ علی امین نے طاقت کا ساتھ دیا، اپنے عہدے کا ساتھ دیا، اور انہوں نے عمران خان کی بات کو نظر انداز کر دیا. علی امین کا یہ کہنا ہے کہ جی اگر میں حکومت چھوڑ دوں تو ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو کہ محمود خان نے حکومت چھوڑی تو اس کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ ہوا. جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر ایک تو پہلے سے ایم پی ایز تیار تھے، انہوں نے یہ ایشوز اٹھائے کہ جناب حکومت ختم کر دیں گے تو پھر کیا بنے گا، یہ خیبر پختونخوا تو تحریک انصاف کا قلعہ ہے، یہاں پہ ہمارے لیڈران پناہ بھی لیتے ہیں، پھر یہاں پہ ہم عوام نے ہمیں ووٹ دیا ہوا ہے، تو کیسے ہم جو ہے اس کو اسمبلی کو چھوڑ دیں یا توڑ دیں یا یہاں پہ گورنر راج لگ جائے. یہ عموماً جو پی ٹی آئی کے لوگ تھے یہ ان کی باتیں تھیں. اس موقع پہ لوگوں کا یہ بھی وہ تھا کہ بھئی عمران خان صاحب کوئی اکانومسٹ تو نہیں ہیں کہ وہ اس کو دیکھیں گے. تو اندر سے جو باتیں تھیں اس پر علی امین صاحب نے پھر ایک ان کو کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ لوگ سارے جو ہیں چونکہ سیاسی کمیٹی نے بھی کہہ دیا ہے تو اب پارلیمانی کمیٹی ہے، پارلیمانی پارٹی ہے، تو پارلیمانی پارٹی بھی اگر یہ کہہ رہی ہے کہ اس بجٹ کو منظور کر لیتے ہیں. پھر انہوں نے ایک ٹرک اس کے اندر پھر رکھ دی کہ بجٹ منظور کر لیتے ہیں، اگر عمران خان صاحب نے کوئی چینجز کہا تو ہم بعد میں کر لیں گے، ہماری حکومت ہے، سارا بجٹ بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ اب ایک سیاسی چال تھی، یہ ایک سیاسی بات تھی کہ بجٹ ہم منظور کر رہے ہیں تو اگر کوئی چینجز کرنی ہو تو اگر میں عمران خان صاحب سے ہم ملیں گے، اور اگر انہوں نے کہا کوئی چیز تو ہم چینج کر لیں گے. یوں جو پارلیمانی پارٹی ہے اس کے اندر ایک فضا بنائی گئی اور پھر اس فضا کے تحت یہ تمام معاملات کو طے کیا گیا اور فیصلہ یہ ہوا کہ اس میں زیادہ ٹائم اس لیے نہیں دیا جائے گا کہ پھر پارٹی کے اندر اختلافات زیادہ ہو جائیں گے.
اور انہیں اس کا بھی پتہ تھا کہ جیسے ہی یہ بات نکلے گی سوشل میڈیا پر اور وہ پارٹی ورکر جو ہے اس پر ریئیکٹ کرے گا. اسی ریئیکشن سے بچنے کے لیے اس کو فوری طور پر یعنی 3 گھنٹے کے اندر اندر اور اب دیکھ لیں کہ 7 دن پہلے ہی بجٹ کو منظور کر لیا گیا تاکہ جب ہم منظور کر لیں گے تو بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی، سنتے رہیں گے. اور باقاعدہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے اس کو کہا گیا کہ جو ان کے جہاں پہ لوگ ایکٹیو ہیں کہ بھئی آپ لوگ یہ جو سوشل میڈیا پر لوگ اس کے خلاف بات کریں گے آپ نے اس کا مؤثر جواب دینا ہے. تو ہر سوال کا جواب بھی دیا جا رہا ہے کہ جی اگر حکومت ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا، ہم سب جیلوں میں چلے جائیں گے، ہم سب پہ تشدد ہوگا، ہمیں اٹھا لیا جائے گا اور نہ ہماری تحریک چل سکے گی. اور چونکہ خیبر پختونخوا سے تحریک چلتی ہے، یہاں سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اسلام آباد جانا ہو، مظاہرے ہوں، پنجاب میں تو کچھ بھی نہیں رہا، سندھ میں بھی کچھ نہیں ہے، تو یہ صوبہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا اور پھر ہم نہ احتجاج کر سکیں گے اور نہ ہی عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. حالانکہ خیبر پختونخوا حکومت ہونے کے باوجود بھی عمران خان صاحب تو رہا نہیں ہو سکے. البتہ بعض لوگوں کا یہی الزام ہے اور میں دیکھ بھی رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ کوئی کرسی اپنی نہیں چھوڑتا، اور علی امین صاحب کے حوالے سے میں نے پہلے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑیں گے. یہ صرف ان کی جو ہے نا دھمکیاں ہیں، بھڑکے ہیں اور ڈائلاگز ہیں، وہ کبھی بھی اسمبلی کو تحلیل نہیں کریں گے اور نہ ہی وہ وفاق کو موقع دیں گے کہ وہ یہاں پہ گورنر راج نافذ کر دے. لہٰذا یہ خارج از امکان تھا کہ وہ کوئی اس قسم کا قدم اٹھائیں گے، لیکن انہوں نے بڑے سیاسی انداز میں اور پارٹی کو جو ہے تمام لوگوں کی یہ حمایت حاصل کر کے انہوں نے یہ بجٹ منظور کروا لیا ہے. بہرحال پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ مزید شدید ہوں گے اور علی امین صاحب نے مختلف رہنماؤں کو جو کہ اس مخالفت میں بیانات دے رہے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے اور انہیں یہی بات جو میں نے آپ سے کہی ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جناب زیر عتاب آ جائیں گے، تو لہٰذا آپ جو ہے نا اس موقع پہ تھوڑی خاموشی اختیار کریں اور ہم تو عمران خان کے حکم پر 1 منٹ میں اسمبلی توڑ دیں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس قسم کا کوئی موقع علی امین صاحب دیں گے. بہرحال آج کے لیے یہ بھی لاگ تھا اس حوالے سے، اور اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.